چین کے ایک ایسے شاہکار کی سیر جسے دیکھ کر واقعی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ہے ہانزھو بے برج، جو دنیا کے طویل ترین سمندری پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ انسان جب پہلی بار اس پل کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر سمندر کے بیچ اتنا عظیم منصوبہ کیسے ممکن بنایا گیا۔ یہ صرف ایک پل نہیں بلکہ جدید انجینئرنگ، بہترین منصوبہ بندی اور انسانی صلاحیتوں کا ایک شاندار شاہکار ہے جو ہر آنے والے کو اپنی خوبصورتی، مضبوطی اور وسعت سے متاثر کر دیتا ہے۔ ہانزھو بے برج پر اس وقت میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ میرے رائٹ لیفٹ پر سمندر ہے، سمندر کے بیچ میں سے یہ شاہکار 36 کلومیٹر پل پر میں اس وقت جا رہا ہوں۔ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ واقعی میں اس طرح کام ممکن ہے انسان کے لیے۔ ٹریفک زیادہ ہے، اس وجہ سے آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہوائیں بھی بہت تیز ہیں اس برج پر۔ جب بھی آپ ڈرائیو کریں گے تو سمندر ہے، سمندر میں ویسے بھی ہوائیں تیز ہوتی ہے۔ اس پل کے درمیان ایک خاص سینک سپاٹ بھی بنایا گیا ہے جہاں سے وزٹر پورے پل اور وسیع سمندر کا نہایت واضح اور دلکش نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ مقام خاص طور پر اس مقصد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ سفر کرنے والے اس عظیم الشان تعمیراتی شاہکار کی خوبصورتی کو قریب سے محسوس کر سکے اور اپنی یادوں کو تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں محفوظ کر سکے۔ اچھا، اس ٹاور میں پہنچ گیا ہوں۔ 16 فلور سے 110 میٹر کی بلندی سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نظارہ۔ یہ برج کا منظر آپ دیکھیں، امیزنگ، بہت ہی خوبصورت۔ دیکھیں، اب اس طرح کے کام چائنیز کے لیے بالکل معمولی اور عام سے لگنے لگے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک حیران کن کام میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی برجز بنے ہیں جو کہ بڑے بڑے شہروں کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ کام امیزنگ اس لیے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں پائلز دور تک سمندر کے بیچ میں اس طرح کارنامہ شاہکار بنانا۔ یہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ چائنا بہت تیزی سے آگے نکل رہا ہے، بلکہ آلریڈی نکل چکا ہے۔ اس ٹاور کی بلندی پر کھڑے ہو کر میں پوری منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جہاں سیاحوں کی موجودگی، ہوا کی تازگی اور دور تک پھیلا ہوا سمندر ایک دلکش ماحول بنا رہے تھے۔ اس اونچائی سے ہانزھو بے برج کا نظارہ واقعی بہت شاندار لگ رہا تھا، جیسے سمندر کے اوپر کوئی لمبی لکیر پھیلی ہوئی ہو۔ آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگا، آسمان کے رنگ بدلنے لگے اور پورا منظر ایک سحر انگیز کیفیت اختیار کرتا گیا۔ اس دوران میں نے اس سینک سپاٹ کے ہال کا وزٹ کیا، جہاں اس پل سے متعلق تاریخ اور کنسٹرکشن انجینئرنگ کے بارے میں معلومات کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اس دوران وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی رات نے اپنا رنگ لیا، میں نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس روشن پل پر اپنی ڈرائیو شروع کی۔ اس وقت بھی ٹریفک مسلسل رواں تھی، بھاری گاڑیاں ہوں یا چھوٹی کاریں، سب اس خوبصورت روشن پل پر سفر کر رہی تھی۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ولاگز کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خان آفریدی کو۔ اللہ حافظ۔